قادیانیت کی حساسیت، قادیانی کس طرح ہمارے اندر چھپے ہوئے ہیں، ہمیں پہچان بھی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ بھی ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، انہوں نے بھی ہماری طرح سر پہ ٹوپی لی ہوئی، انہوں نے بھی ہماری طرح داڑھی رکھی ہوئی ہیں، وہ بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نبی وسلم، جب محمد رسول اللہ نبی وسلم کو مینشن کرتے ہیں وہ کانے کو مینشن کرتے ہیں، ہمیں اس کا پورا نام بھی نہیں لینا مناسب، کیونکہ بابا جی نے ہمیں منع کیا ہے کہ محمد اس کا کیا نام ہے مرزا غلام احمد قادیانی، وہ بھی بس جب بھی اس کی بات کریے کانے سے کہنی ہے، تاکہ یہ کیونکہ احمدی تو نبی وسلم کا نام ہے نا، تو اس نے ادھر جا کے اسلام قبول کر لیا، اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی شادی ہو گئی، وہ لڑکا دبئی میں ڈرائیونگ کرتا تھا، وہ چلا گیا، پھر آیا اس کی بیٹی پیدا ہوگی، اس نے اپنی بیوی کے اسلام قبول ہونے کی وجہ سے نا اس نے اپنا جو مکان میں رہتا تھا نا اس نے اپنی بیوی کے نام کرا دیا۔ اچھا پھر وہ اس کا چلتا 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 کافی عرصہ چلا گیا، اس سے پیچھے جو اس کے عزیز و اقارب دوست تھے انہوں نے بتایا کہ یار ہمیں نا آپ کی بیوی کے جو معاملات ہیں وہ صحیح نہیں لگ رہے، وہ ہمیں نہیں لگتا کہ وہ مسلمان ہوئی ہے، اس کا ابھی بھی قادیانیوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی ریلیشن ہے۔ اسے 8-10 بندوں نے یہ گواہی دی، وہ اچانک دبئی سے پاکستان جب آیا نا اس نے گھر آ کے جب معاملات دیکھے تو اسے یقین ہو گیا کہ میری بیوی واقعی بھی ابھی مسلمان نہیں ہے، وہ ابھی بھی سابقہ مذہب پر ہے۔ اس نے مزید تحقیق کرنا شروع کر دی، جب تحقیق کرنا شروع کی اسے اپنی بیوی کے موبائل سے اور اپنے گھر سے اسے جو ان کا لاہور میں مین مرکز ہے گڑھی شاہو ان کے کچھ کاغذات ملے، وہ اپنے مرکز کے لیے فنڈنگ اکٹھا کرتی تھی قادیانیوں کے گھروں سے جا کر، لیکن اسے پتہ ہی نہیں تھا۔ بالآخر اتنے تک معاملات پہنچ چکے، اس نے فوراً اپنی جو مکان تھا اس کا رجسٹری واپس لیا لڑ جھگڑ کر، اس نے کہا یہ تو نقصان نہ ہو نا، اس کے بعد اس کی بیٹی سرمایہ تھی اس کے لیے، لیکن وہ پاکستان کا قانون 18 سال یا جب تک وہ بیٹی اپنے والد کے یا اپنی ماں کے حق میں بیان نہ دے دے اس کو ملتی نہیں ہے، وہ فوراً اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر چلی گئی، بھاگی ادھر سے۔ ابھی تک 2025 ہے، ابھی تک وہ قادیانی اس کی جان نہیں چھوڑ رہے، اسے قتل کروانے کے تک پہنچے ہیں، اس کی بیٹی اس کو نہیں دے رہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بھائی جان 14 سال اس کے نکاح میں رہی ہے، 14 سال تک اسے محسوس بھی نہیں ہونے دیا کہ میں قادیانی ہوں، اتنا یہ چھپا ہوا مذہب ہے۔ اور آپ کو ایک بتاؤں، آپ کے علم میں ہوگا، آپ کے کوئی دوست ادھر لاہور سے رہنے والے ہوں گے، وہاں پر بٹھا چوک ہے، بٹھا چوک پہ قادیانیوں نے اکیڈمی بنائی ہے، یونیورسٹی اور کالج کے نوجوان ادھر پڑھتے ہیں، جو ان کی جو اکیڈمی کا جو پرنسپل ہے وہ قادیانی ہے، اس نے قادیانی لڑکیوں کو کہا ہے کہ آپ نے مسلمان لڑکیوں کو پھنسانا ہے اور ان سے شادیاں کرنی ہیں، اور قادیانی لڑکوں کا کہا آپ نے مسلمان لڑکیوں سے شادی کرنی ہے۔ یہ جو آج کا یونیورسٹی میں کالج میں جو شادیاں ہو رہی ہیں یہ بیسیکلی بہت بڑا ایک ایجنڈا ہے کفار کا، جو ہمارے صفوں میں گھس کر ہمارا نقصان کر رہے ہیں، ہمارے دین اسلام کا نقصان کر رہے ہیں۔ دوستو آپ سے یہی التماس ہے کہ زندگی کے ہر سانس میں، زندگی کے ہر لمحہ میں، خوشی میں، غمی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بات کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ یہ ایک پل کی زندگی ہے، ایک پل سے بھی تھوڑی ہے، کوئی بھروسہ نہیں، پتہ نہیں ہم نے واپس جانا بھی ہے کہ نہیں جانا۔ تو یہ پیر میرا علی شاہ صاحب نے فرمایا تھا نا کہ آپ اگر 100 حج کر لیں، 200 حج کر لیں، زندگی ساری زندگی آپ حج کرتے رہیں، پھر بھی کہیں پر نہیں لکھا ہوا کہ آپ کی دست پر، آپ کی کمر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک ہے۔ آپ ساری زندگی زکوٰۃ دیں، آپ ساری زندگی تہجدیں پڑھیں، کہیں پر بھی نہیں لکھا ہوا کہ آپ کی پشت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ہے، لیکن آپ ختم نبوت کے لیے ایک قدم بھی چلیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک آپ کے مشت پر پیچھے ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اور